الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، سنتوں کی توہین کے متعلق سوال جواب۔ سنت پہ عمل کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے اور اللہ کی عبادت کی توہین کفر ہے۔ سوال، ایک عمل جو کہ سنت ہے، کسی نے اس کی توہین کر دی مگر اس کو یہ معلوم نہیں کہ سنت ہے، مطلب سنت ہے اس لیے توہین نہیں کیا اس نے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ سنت ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اب اماشی پہنے اور اماشی پہننا سنت ہے اور جس کی توہین کیا تو کافر ہو جائے گا، مگر اس کو پتہ ہی نہیں کہ سنت ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جن باتوں کا سنت ہونا مشہور و معروف نہ ہو ان کے انجانے میں کی جانے والی توہین کفر نہیں، کیونکہ سنت کی توہین اس کا مقصد تھوڑی ہے، تو کفر اس کی توہین کرنا کفر نہیں، لیکن اگر اس کا سنت ہونا معلوم ہو چکنے کے بعد پھر توہین آمیز کلمات سنت کی توہین کی نیت سے کہے تو اب کفر ہے، اس کو پتہ ہی سنت ہے اور اس کے بعد توہین کرے تو کفر ہے۔ داڑھی کو چمگادڑ کے پر کہنا کیسا؟ اب داڑھی رکھنا تو سنت ہے، اب بولنے نے خوشی بولتے۔ سوال، زید نے ایک مرتبہ شعار اسلامیہ یعنی کہ یہ داڑھی بھی اسلام کی نشانی ہے کے متعلق کہا کہ میں داڑھی نہیں رکھوں گا، مجھے ان چمگادڑ کے پروں کی ضرورت نہیں، یہ بھی دین کے ساتھ استہزاء یعنی مذاق اور موجب ارتداد اور سقوط نکاح ہے یا نہیں، یعنی کہ دین کے ساتھ مذاق ہے کہ نہیں یہ، اور یہ موجب ارتداد یعنی کہ یہ مرتد ہونے کا سبب ہے یا نہیں، اور سقوط نکاح یعنی نکاح بھی ختم ہونے کا سبب ہے یا نہیں، اور زید کا عذر ہے کہ ہم کو مسئلہ معلوم نہ تھا لہٰذا ہمارا نکاح باقی ہے، شریعت میں مقبول ہے یا نہیں۔ اگر کفر کا فتویٰ لگ گیا تو پھر نکاح تو ٹوٹ جائے گا نا اس کا۔ اب دیکھتے کہ اس کے بارے میں وہ بولتا ہے کہ بعض مسئلہ مجھے معلوم نہیں تھا تو میں پھر کیسے میں کافر ہوا، میں ایسا بول رہے ہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت محمد شاہ امام احمد رضا خان کی بارگاہ میں اسی طرح کا ایک سوال ہوا تو جواب میں ارشاد فرمایا، داڑھی کے ساتھ استہزاء یا داڑھی کے ساتھ مذاق بھی ضرور کفر ہے۔ زید کا ایمان برباد اور نکاح باطل اور عذر جہل مسئلہ معلوم نہ ہونے کا عذر غلط اور عاطل یعنی بیکار، کہ زید کے کسی دور دراز پہاڑ کی تلی کا رہنے والا ہے، نہ ابھی تازہ ہندو سے مسلمان ہوا ہے کہ اسے نہ معلوم کہ داڑھی شعار اسلام ہے، یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ داڑھی اسلام کی نشانی ہے، کیا تھوڑی دور مقام میں کوئی پہاڑ پہ رہنے والا انسان ہے، وہ تو مسلمانوں کے بیچ میں رہنے والا انسان ہے۔ اور شعار اسلام سے مذاق اسلام سے مذاق مسخری کرنا ہے، ہاں یہ ممکن ہے کہ اس سے نکاح ٹوٹ جانا نہ جانتا ہو، مگر اس کا نہ جاننا اس کے نکاح کو محفوظ نہ رکھے گا۔ شیشے پر پتھر پھینکے شیشہ ضرور ٹوٹ جائے گا، شیشے پر پتھر پھینکے شیشہ ضرور ٹوٹ جائے گا اگرچہ نہ جانتا ہو کہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عنہ مطلب مسئلہ کیا ہے، ایک کام کفر ہے اور ہم کو پتہ نہیں کہ کفر ہے تو بھی ہم کافر ہیں، سمجھے میری بات نا؟ صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد سمجھ میں نا، پتہ ہو رہا ہے ہمارا پتہ ہو کفر ہو ہی جائے گا۔ اچھا، یہ کہنا کیسا کہ مجھے سنتوں پر بھروسہ نہیں، سنتوں پر بھروسہ نہیں، اکبر میرے غور سے پاک بہت بڑے وہ بچا لیں گے۔ اللہ اکبر۔ قائل کی مراد اگر یہ ہے کہ میرا عمل ناقص اور اخلاص سے خالی ہوتا ہے، یعنی وہ سنت پہ بھروسہ ہے اس کا، اپنے عمل پہ بھروسہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں میں صحیح کر پا رہا ہوں کہ نہیں، اللہ کے بارے میں قبول ہونے کے لائق ہے کہ نہیں، اس لیے مجھے سنتوں یعنی اپنے علم اور عمل پر بھروسہ نہیں ہے، بھائی میرا عمل پتہ نہیں قابل قبول ہے یا نہیں، تو انشاءاللہ میرے غور سے بھروسے کے میری شفاعت کر کے مجھے بچا لیں گے تو تب سے بچ گیا، بلکہ اور اچھا کام کیا اس نے۔ لیکن یہی چیز اگر اس نے سنت کی تحقیر کرنے کے لیے کیا، سنت کی توہین کے لیے کیا دے تو مطلب اس نیت سے بولا تو کل میں کفر نہیں ہوں، اگر معاذ اللہ سنت کی تحقیر کے طور پر کہا تو کفر ہے۔ البتہ ایسے کلمات سے بچنا ضروری ہے، اور اس سے پوچھا جائے گا تو کون سی نیت سے بولا ہے، اس کے تو دو مفہوم نکل رہے ہیں، تو وہ دونوں میں سے جو بولے گا نا کہ میں اس کو سنت اس نیت سے بولا ہوں تو کافر رہے گا، میں اس نیت سے بولا کہ میرے سنت سرکار کی سنت پہ تو بھروسہ ہے میرے کو، میں اس سنت پہ عمل کر رہا ہوں نا، تو میرے عمل پہ میرے کو بھروسہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں ریاکاری کر رہا ہوں کہ اخلاص ہے کیا ہے،
اب کیسے بھی ویسے تو بڑا فرماتے ہیں جو اپنے آپ سے مطمئن ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا. تو اپنے آپ کو کبھی نیک سمجھنی نہیں چاہیے, ہمیشہ گنہگار ہی سمجھا. تو فرماتے ہیں اپنے آپ کو سب سے بڑا گنہگار سمجھو, سمجھے. تو اب وہ اس لیے سے بول رہے کہ میں سب سے بڑا گنہگار ہوں, پتہ نہیں میرا اپنے پیر و مرشد باپا میں دعوت اسلامی کے امیر وہ اپنے آپ کو گنہگاروں کا سردار کہتے ہیں کہ اس امت میں سب سے بڑا گنہگار میں ہوں. سمجھ میں میری بات. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ حقیقت میں وہ تو عاجزی کے ساری ہے. اب دل سے اپنے گنہگار کہہ رہے, کہتے خدا کی قسم میں گنہگار ہوں, مطلب دل سے بولے تو خدا کی قسم بھی کھا رہے, سمجھے نا. تو ایسا تھوڑی کہ اپنا کو نیک سمجھتے ہوئے گنہگار بولنا. دل سے گنہگار سمجھنے کو ہی عاجزی کہتے ہیں. دل سے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے کو ہی عاجزی کرنا سنت ہے, انکساری کرنا سنت ہے. تو اس کو اپنے عمل میں بھروسہ نہیں. جیسے ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ عبادت کرتے تھے خوف خدا کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور نماز پڑھتے روتے کانپتے منہ چھپا لیتے تھے. تو لوگوں نے کہا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ سے کہ آپ عبادت کے وقت منہ چھپا کے تو روتے کیوں؟ کہتے ہیں میں ڈرتا ہوں, جیسے کہ فرمان ہے کہ فرمان سے ثابت ہے کہ جس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے کہ قیامت کے اس کے منہ پہ مار دی جائے گی. تو میں ڈرتا ہوں کہ آج ہی میرے منہ پہ نہ مار دی جائے, آج ہی میرے منہ پہ. تو اب اس کا مطلب کہ ان کو اپنے عمل میں بھروسہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں میں صحیح پڑھ رہا کہ نہیں پڑھ رہا, بس اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور کیا ہے, جیسا تھا میں پڑھ لیا. اور ان کی نماز قبول نہ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ جو غریب نواز کے بھی پیر و مرشد میں آتے, اونچے سلسلے میں آتے. سمجھ میں آئی میری بات نا. تو کیا مطلب ہوا ان کو, کیا مطلب مانیں گے اس کا کہ کیا ان کو نماز سے بھروسہ نہیں ہے, کہ عبادت میں بھروسہ نہیں ہے, ان کو اپنے عمل میں بھروسہ نہیں ہے. یہ فرق ہو, سمجھے کہ نہیں تم؟ تو اگر اس نیت سے بولا ہے وہ عاجزی کی نیت سے تو بچ گیا, اور اگر وہ سنت کو گھٹیا کر دیا, سنت کی توہین کرنا چاہ رہا ہے, اس کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہے, تب تو کفر ہو گیا. داڑھی رکھنا سنت ہے, زلف رکھنا سنت ہے, اور امامہ پہننا سنت ہے. داڑھی رکھنا تو واجب کی حد تک سنت ہے. ایک مٹھی داڑھی رکھنا, ایک مٹھی سے زیادہ ہو سکتی ہے, ایک مٹھی سے کم نہیں رکھنا چاہیے. بیچ کی مانگ نکالنا سنت ہے, اور صرف پیچھے کا بال کاٹتے رہنے کا, بس یہ آگے یا پیچھے آ جائے گا. اب لیکن ٹچ نہیں ہونا چاہیے, ٹچ ہونا حرام, ناجائز. کہاں ٹچ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ شولڈر ہی ادھر کندھے پہ نہیں ہونا چاہیے. داڑھی زلف اور امامہ شریف والے کو جنگلی کہنا کیسا؟ اللہ اکبر. بلا وجہ شریف کسی مسلمان کو جنگلی کہنا جائز نہیں, اس سے مسلمان کا دل دکھتا ہے. غمخوار امت, سراپا فضل و رحمت, جان عظمت و شرافت, پیکر جود و سخاوت, تاجدار رسالت, محبوب رب العزت, مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے. جس نے مسلمان کو اذیت دی گویا اس نے مجھے اذیت دی, اور جس نے مجھے اذیت دی گویا اس نے اللہ کو اذیت دی. اللہ اکبر. خیال رہے مذکورہ جملہ معاذ اللہ عز و جل سنت کی تحقیر اور توہین کے لیے بولا گیا تو کفر ہے. ویسے سنت توہین تو ہو ہی رہی ہے, تو کفر ہے. بیٹے یہ واقعی بہت نازک دور آ گئے. ایک مسلمان بالخصوص نوجوان جب داڑھی اور امامہ شریف کی سنت اپناتا ہے تو شیطان بھڑ جاتا ہے, خاص کر اس کے اہل خاندان کو خوب اکساتا ہے, اس کے دوستوں کو بہکاتا ہے, اور یعنی کتنے ہی افراد کے ایمان کے لیے مسائل کھڑے کر دیتا ہے. وہ دور آیا کہ دیوانے نبی کے لیے, وہ دور آیا کہ دیوانے نبی کے لیے ہر ایک ہاتھ میں پتھر دکھائی دیتا ہے. اللہ اکبر. ہر ایک ہاتھ میں پتھر دکھائی دیتا, دیوانے نبی کے لیے پتھر دکھائی دیتے ہیں, سمجھے. تو اب ایک حدیث پاک قرآن شریف میں کا فرماتا ہے حوصلہ تو شیطان ہی پست کرتا ہے. تو اب ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں, ہمارا حوصلہ بڑھانے وجہ تو وہ چاہتا ہے کہ سنت سے دور ہو جائے, تاکہ اللہ کے رسول جتنے بھی سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی قیامت میں میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو مفہوم بتا رہے حدیث کا. تو سنت پہ عمل کرنے والے اہل سنت جو اہل جنت کہلائیں گے قیامت کے دن, اور شیطان کے منظور نہیں ہے. تو سنت پہ عمل کرنے کے لیے حوصلہ بڑھائے گا نہیں, حوصلہ پست کرے گا. اور حوصلہ خود پست نہیں کر پاتا ہے تو خاندان والوں کو اکساتا ہے, خاندان والے پیچھے پڑ جاتے ہیں. دوست لوگ بھائی کیا مولانا بن کے گھوم رہے, ملا یہ وہ, یہ دنیا بھر کی باتوں سے اس کا حوصلہ پست کرتے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے تم شیطان سے زیادہ انسان کے وسوسوں سے بچو. اللہ اکبر. شیطان سے زیادہ انسان کے وسوسے سے بچو. کفریہ کلمات کی 21 مثالیں. کتنا ٹائم؟
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.